بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں PB-31 واشو کی نشست پر مجیب محمد حسنی نے MPA واشو حاجی میر زابد علی ریکی کے خلاف عام الیکشن میں دھاندلی کے دائر کردہ انتخابی عذرداری کا بلوچستان ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل کے معزز جج جسٹس عبداللہ بلوچ کی عدالت میں کئی سماعت ہوئے۔ MPA حاجی میر زابد علی ریکی کی جانب سے سینٹر کامران مرتضی ایڈوکیٹ، قاضی نجیب محمد حسنی ایڈوکیٹ اور بلوچ خان ایڈوکیٹ، جبکہ مجیب الرحمان محمد حسنی کی جانب سے اکرم شاہ ایڈوکیٹ، عتیق محمد حسنی ایڈوکیٹ، فدا عیسیٰ زئی ایڈوکیٹ پیش ہوئے، جبکہ کیس میں مجیب محمد حسنی کے لیے شنگر کے معتبر شکر اللہ محمد حسنی، ایڈوکیٹ فدا عیسیٰ زئی اور ایڈوکیٹ عتیق محمد حسنی نے واشو کے ساتھ پولنگ اسٹیشنوں میں الیکشن نہ ہونے کی حلف بھی اٹھا لی تھی۔ کئی سماعتوں کے بعد عدالت نے 23 دسمبر 2024 کو فیصلہ سناتے ہوئے مجیب محمد حسنی کے دائر کردہ درخواست کو خارج کرتے ہوئے MPA حاجی میر زابد علی ریکی کی جیت کو برقرار رکھا۔ واضح رہے کہ مجیب الرحمان محمد حسنی نے اس سے قبل بھی MPA واشک حاجی میر زابد علی ریکی کے خلاف الیکشن کمیشن اسلام آباد اور الیکشن ٹریبیونل بلوچستان ہائی کورٹ میں دھاندلی کیس دائر کی تھی، تاہم دوسری مرتبہ مجیب محمد حسنی کو عدالتوں سے شکست ہوئی۔ اس سلسلے میں کیس الیکشن ٹریبیونل ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ایڈوکیٹ کامران مرتضی اور چیئرمین UC جوئے حاجی میر شاہ سلیم خان ریکی اور قبائلی رہنما حاجی میر مراد علی ریکی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، الیکشن کو مینٹین کیا ہے، الیکشن جو اپنا ضابط نے جیتا ہوا تھا اور اس ضابط کی جیت کو مینٹین کیا گیا۔ ضابط 18 میں بھی 2018 میں بھی جیتا تھا، اب بھی جیتا ہے۔ 2018 میں بھی اس پہ الیکشن پٹیشن ہوئی تھی، اب بھی الیکشن پٹیشن ہوئی، تو ثابت نہیں کر سکے، اور جب کوئی ثابت نہیں کر سکے اپنے الزامات کو تو پھر ظاہر ہے اس کا ڈسمسل ہونا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی 7 پولنگ سٹیشنز جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا تبدیل کر دیے گئے تھے، مگر اس 7 پولنگ سٹیشن کی نہ تو تبدیلی کو انہوں نے پروو کیا اور نہ ہی جو ہے نا پولنگ سکیم ایون ریکارڈ پہ لائے، نہ پہلی پولنگ سکیم نہ دوسری پولنگ سکیم۔ تو زبانی گواہ تھے 2-4 جو ہے نا وہ انہوں نے ووٹر پیش کیے تھے کہ جی میں نے ووٹ نہیں، میرا ووٹ جو ہے نا میں دینے گیا تھا اور ووٹ جو ہے نا میرا استعمال نہیں ہوا، تو زیادہ سے زیادہ وہ 2-4 ووٹ ہی اس میں سے نکل سکتے تھے، اور وہ جو فرق تھا 900+ کا وہ نہیں نکال سکتے تھے اس سے، تو اس وجہ سے وہ ڈسمسل ہے۔ 18 میں ہمیں ملا یہاں سے الحمدللہ انصاف اس عدالت سے، آج بھی ہمیں اس عدالت سے انصاف ملا۔ دوسرا، میں اپنے جو مخالف ہے میں اس سے یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ 10 گواہ آپ نے پیش کی، 10 گواہ میں سے 5 ایسے بزرگ حضرات تھے جن کا ایمان آپ نے کھو دیا۔ اللہ پاک معاف کرے، مفت میں آپ نے ان سے قرآن اور الف اٹھائے جو جھوٹے گواہ تھے۔ آج الحمدللہ میر زابد ریکی کو اس عدالت نے جو ہے انصاف دلایا۔ ہم ہر وقت اس عدالت سے الحمدللہ امید رکھتے ہیں کہ یہاں سے انصاف ملتا ہے۔ 2500 ووٹوں کا لیڈ تھا، 2500 جو 2500 میں سے اس نے تقریباً کوئی 1500 اٹھا کے 1000 پہ میں روک دی۔ پھر 9 مہینے یہاں پہ کیس چلا، 9 مہینے میں اسے آج یہاں سے شرمندگی محسوس ہوئی۔ انہوں نے جو 7 پولنگ پہ ایلیگیشن لگائی، اس 7 پولنگ پہ انہوں نے 10 گواہ بھی پیش کی، لیکن 10 گواہ میں سے ایک بھی صحیح ثابت نہیں ہوا۔ یہی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، سپریم کورٹ نہیں جائے بلکہ اقوام متحدہ چلا جائے اب کیس کرنے کے لیے، کیونکہ الیکشن کمیشن سے بھی ریجیکٹ ہوا، پھر وہاں سے آ کے یہاں سے ٹریبونل سے بھی ریجیکٹ ہوا، اب وہ اقوام متحدہ چلا جائے، بحث کا موقع نہیں دیا۔ 19 تاریخ کو جو آرگومنٹ تھا ان کے وکیل کا، 3 مرتبہ جج صاحب نے انہیں کال کی کہ آ جائیں، حالانکہ ان کے وکیل نے کہا کہ میں بیمار ہوں، ایڈمٹ ہوں۔ 19 تاریخ کا آرڈر شیٹ میرے پاس موجود ہے، ان کا وکیل جو ہے کامران ملاخیل صاحب کے عدالت میں پیش ہوا ہے۔